بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی۔ بھائی محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، نکاح سے پہلے صرف چند باتیں آپ حضرات کے ذہنوں میں اتارنی ہیں، اور وہ باتیں وہ ہیں جو ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے، اس وجہ سے کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ نکاح تو چند منٹ میں ہو جاتا ہے، کبھی کبھی یہ مجلس ہمیں نصیب ہوتی ہے جس مجلس میں ہم نکاح کے بارے میں بیسک معلومات لے سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ نکاح کہتے کس کو ہیں۔ ہم اگر اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم میں سے کسی کی عمر 25 سال، کوئی 30 سال، اور اگر آگے جاتے ہیں تو 80، 85، 30 سال کی عمر ہو جاتی ہے، لیکن کیا ہمیں واقعتاً یہ سب پتہ ہے کہ نکاح اسلام میں کس کو کہتے ہیں؟ نکاح کی مجلسوں میں ہم خوب بیٹھتے ہیں، نکاح ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیتیں یا عربی کے اندر جو نکاح کے وقت میں باتیں کہی جاتی ہیں، عربی ہماری چونکہ زبان نہیں ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کہا گیا، چلے جاتے ہیں، تو وہی سب ذکر کرنا ہے اس مناسبت سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ نکاح کہتے ہیں ملنے ملانے کو، یہ سب ہم ذہن میں رکھیں۔ شریعت میں نکاح کہتے ہیں اس بات کو کہ ایک لڑکا ایک لڑکی سے یا لڑکی لڑکے سے دو گواہوں کی موجودگی میں یہ کہے کہ میں اتنے روپے مہر کے بدلے میں آپ سے نکاح کرتا ہوں، یا لڑکی کہے کہ میں کرتی ہوں، لڑکی بھی کہہ سکتی ہے۔ دونوں گواہ لڑکے کی یا لڑکی کی اس بات کو سنیں۔ اگر لڑکا کہے تو لڑکی اور لڑکی کہے تو لڑکا یہ کہہ دے کہ میں نے اس کو قبول کیا۔ دونوں گواہ اس کی اس بات کو اگر سن لے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ دونوں شوہر بیوی بن جاتے ہیں، شریعت میں نکاح ہو جاتا ہے۔ دو گواہوں میں بھی شرطیں ہیں کہ وہ مسلمان ہوں، دونوں عقل مند ہوں، دونوں اس شوہر کی اور بیوی کی بات کو سن رہے ہو۔ ہمارے یہاں تو یہ نظام ہے کہ باضابطہ اجازت لائی جاتی ہے، چونکہ سامنے نہیں ہوتے لڑکے لڑکیاں، ورنہ شریعت میں نکاح صرف اس اتنے سے کام کا نام ہے۔ لیکن یہ جو نکاح کے اندر عربی کے اندر خطبہ پڑھا جاتا ہے، قرآن کی آیتیں اور حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اور صحابہ کی اور ان کے بعد سے اب تک کے اللہ کے نیک بندوں کی سنت ہے، جس کے اندر عربی میں قرآن کی آیتیں اور حدیثیں پڑھی جاتی ہیں۔ ان کا خلاصہ میں چند منٹوں میں ہی ذکر کروں، ہم سمجھیں۔ قرآن کریم کی جتنی بھی آیتیں نکاح کی مجلس میں علماء پڑھتے ہیں، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، تم اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، اشارہ حضرت آدم کی طرف ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، آگے فرمایا کہ اللہ نے ان سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، اور ان دونوں کے ذریعے اللہ نے دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ہم سب ان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی اور آیتوں میں جو نکاح کی مجلس میں پڑھی جاتی ہیں یہی مضمون بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں تم اللہ سے ڈر کر تقوی کی زندگی گزارا کرو۔ اب ہم یہ سمجھیں کہ نکاح تو بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے، شوہر کے گھر والے دلہن کے گھر والے بہت جشن مناتے ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں دونوں خاندان میں۔ آیتیں نکاح کے وقت میں وہ پڑھی جاتی ہیں جن کا تعلق اللہ سے ڈرنے سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ یہ پیغام دیا جا سکے مسلمانوں کو کہ تمہیں نکاح اور شادی جو بہت خوشی کا دن ہے اس کو بھی اس حالت میں کرنا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس خوشی کے موقع پر ہم شریعت میں اتنا اس کو فلانگ دے، شریعت کو اتنا چھوڑ دے کہ ہم حدود کو پار کر جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کے علاوہ
جو آیتیں اور احادیث نکاح کی مجلس میں پڑھی جاتی ہیں وہ آپ سب کو یاد ہوگی، بڑی مشہور حدیث ہے، النکاح من سنتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، لیکن ہم یہ سمجھیں کہ نکاح صرف اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے ہیں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے نکاح نہ کیا ہو۔ اتنا اہم کام ہے نکاح کرنا، اسی لیے آپ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، اور ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ نے یہ فرمایا کہ جو انسان نکاح کر لیتا ہے اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، آپ نے فرمایا آدھے کے بارے میں اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آدھا ایمان کب مکمل ہوگا؟ سب لوگ اس کو سمجھیں کہ اگر شادی کے بعد شوہر بیوی کے بھی حقوق ادا کرے اور بیوی کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کے، اپنے باپ کے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے۔ اسی طرح لڑکی جو دلہن بن رہی ہے اگر وہ شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ، ساس سسر اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے گی تب جا کر کے ان دونوں کا آدھا ایمان مکمل ہوگا۔ اور اسی لیے آپ علیہ السلام نے نکاح کی فضیلت میں یہ روایت بیان فرمائی۔ دو باتیں اور ذکر کرنی ہیں صرف چند منٹوں میں۔ ایک بات تو ان میں سے مہر کے بارے میں ہے جو میں ابھی وہاں بھی بتلا رہا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مہر کا نمبر آتا ہے کہ مہر کتنے ہونے چاہیے، ہمیں تو ٹھیک ٹھاک اس کا تجربہ ہے، تو لڑکے کے ابو اپنے بہنوئی کو بلا کے لاتے ہیں، پھوپھا کو لڑکے کے، یا اپنے ساڈو کو، خالو کو، کہ بھائی ذرا بتلاؤ کتنا مہر ہونا چاہیے۔ اور پھر بہت ساری مجلسوں میں، ابھی میں نے بتایا ہمارے یہاں اس دن بہت لڑائی دنگے ہوئے اور پولیس تک آئی اور بارات واپس ہو گئی۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ چار آدمی تو کہتے ہیں بھائی مہر اتنا زیادہ ہونا چاہیے، کچھ کہتے ہیں بھائی کم ہونا چاہیے، وہیں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں بہت سارے مسلمان بھائی موجود ہیں، اللہ کے لیے اس مسئلے کو ہم سمجھیں اور مہر شریعت کے مطابق متعین کریں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ قرآن میں یہ آیت ہے کہ شوہر مہر جتنے خوشی سے بیوی کو دے سکتا ہے اتنے مہر متعین کرے۔ لڑکے کی حیثیت کے مطابق مہر ہونے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ چار آدمیوں میں بیٹھ کر ہم نے 1 لاکھ، 2.5 لاکھ، 3 لاکھ مہر متعین کر دیے اور زندگی گزر گئی، لڑکے نے بیوی کو مہر بھی نہیں دیا۔ یہ گناہ کی بات ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں 4 پارے میں ایک سورت ہے سورہ نساء، اس کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا، غور سے سنیں، آتوا النساء صدقاتہن نحلا، کہ لوگوں تم بیویوں کا مہر خوشی سے ادا کر دیا کرو۔ حضرت علی نے جب حضرت فاطمہ سے رخصت کا ارادہ کیا، اللہ کے نبی کی بیٹی ہے آپ سب جانتے ہیں، تو آپ نے ان سے کہا تھا کہ بیوی کا مہر ملاقات سے پہلے ادا کر دینا، یہ بیوی کا حق ہے مہر، اس لیے اتنا متعین کرنا چاہیے جتنا لڑکا دے سکتا ہو۔ اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ بیویوں کا مہر اگر ادا نہ کیا ہو وہ جلدی ادا کر دے، اور جن لڑکوں کی شادی ہونی ہے، یہاں بہت سارے ابھی نوجوان ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ وہ شادی کے بعد پہلی فرصت میں بیوی کا مہر ادا کر دیں۔ ایک آخری بات، یہ جو لڑکی سے ہم اجازت لینے جاتے ہیں، آپ سب جاتے ہوں گے ماشاءاللہ، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، تو لڑکی کا جب ہم وکیل بناتے ہیں، رجسٹر میں لکھا جاتا ہے نا بھائی لڑکی کا وکیل کون ہوگا، تو ہم ایسے آدمی کو وکیل بناتے ہیں، ہر نکاح میں نہیں بہت نکاح میں ہم نے دیکھا، جو لڑکی کا غیر محرم رشتہ دار ہے۔ آپ غیر محرم اور محرم تو سمجھتے ہوں گے، مہر میں، نکاح میں ان چیزوں کا ہم خیال کریں، اور جب لڑکی کا وکیل بنائیں تو ایسے آدمی کو بنائیں جو لڑکی کا محرم رشتہ دار ہو۔ محرم کا مطلب جس سے لڑکی کا پردہ شریعت کے مطابق نہ ہو، جیسے لڑکی کے والد یا لڑکی کا سگا بھائی یا لڑکی کا بھتیجا بھانجا، یا ایسا رشتہ دار جس سے پردہ نہ ہو شریعت کے مطابق۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں۔ چاروں کے جب نکاح کا نمبر آیا، آپ علیہ السلام نے خاندان کے آدمیوں کو وکیل نہیں بنایا، خود اپنی بیٹیوں کے نکاح میں وکیل بنے ہیں، اور آپ نے خود اپنی اجازت سے نکاح کروائے۔ یہ بات میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کرنا
ابھی 3 دن پہلے ہم نے ایک نکاح میں شرکت کی جیت پور میں، مجھے ہی نکاح پڑھانا تھا، میری ہال میں ہم پہنچے تو وہ پڑوسی تھا حالانکہ ہمارے، میں نے ان سے کہا کہ بھائی وکیل کون رہے گا؟ کہنے لگے کہ ابھی دیکھتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا بھائی آپ خود بنو، تو انہوں نے ایسے جھٹکے کے ساتھ کہا استغفر اللہ۔ مجھے حیرت ہوئی، 50 سال کا آدمی، اللہ کے نبی کا ماننے والا، اور آج تک یہی نہیں پتہ کہ مہر کے اندر، نکاح کے اندر کیا باتیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں ہے ہمیں، اس لیے یہ چیز ہمیں عجیب سی لگتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بہت دعوے کے ساتھ، قرآن اور حدیث وہ کہہ رہی ہیں جو کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس لیے آپ خود غور کریں، وہ آدمی جس کے لیے لڑکی کو، ہماری جوان لڑکی کو دیکھنا بھی جائز نہیں، ہم اسے لڑکی کا وکیل بنا کے اجازت لینے بھیج دیتے ہیں۔ آخر ہماری غیرت کو کیا ہو گیا کہ ہماری بیٹی جو دلہن بنی ہے، بن سنور کر کے شوہر کے لیے تیار ہوئی، ہم اس کے پاس اجنبی آدمیوں کو بھیج دیتے ہیں۔ کڑوی لگے گی میری یہ بات، لیکن چونکہ شریعت کی ہے اس لیے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آئندہ اور ہر نکاح کے اندر جب ہم اپنی لڑکیوں کا وکیل بنائیں تو ان باتوں کا دھیان رکھیں، چونکہ یہ باتیں وہ ہیں جو فتوے کی تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چند باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النکاح من سنتی، وقال علیہ الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ یہ لڑکی ہے ابراہیم ڈاکٹر آف معین، ان کے وکیل ہیں ابرار احمد سن آف شریف احمد، پہلے گواہ ہیں محمد نسیم سن آف احمد حسن، دوسرے گواہ ہیں افسر علی سن آف مہدی حسن۔ یہ لڑکی راہین 20,000 روپے مہر کے بدلے اس پورے مجمع کے سامنے آپ کے نکاح میں دی جاتی ہے کہ آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ غور سے کہہ لیجیے میں نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ سب سن لیں گے آپ کی اس بات کو، میں نے اپنے نکاح میں بارک اللہ لکما وعلیکما وجمع بینکما اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جہاں بھی کہیں تیرے بندے بندیاں پریشان ہیں ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، حلال کی برکت والی روزی سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ جب تک دنیا میں رہے ایمان پر قائم فرما، جاتے وقت ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا۔ جب تک دنیا میں رہے شریعت پر عمل نہ کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ اپنی نبی کی تمام سنتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق مرحمت فرما۔ اس وقت جو یہ تیرے نبی کی اور دیگر انبیاء کی سنت وجود میں آئی ہے
اس کو قبول فرما، اس نکاح کے اندر خیر و برکت نازل فرما، ہر اعتبار سے اس کو بابرکت فرما۔ یا اللہ شوہر بیوی میں اور دونوں خاندان کے تمام افراد میں محبت اور مودت پیدا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، دشمنوں کے شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے گناہ سے ہم سب کی اور ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس نکاح کو نیک صالح اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ عفت اور پاک دامنی کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس نکاح کو اور ہماری الٹی کی دعاؤں کو قبول فرما، اور اس مجلس کے اندر ہمارے آنے کو اور جمع ہونے کو بے حد قبول فرما۔ جتنی باتیں کہی گئی ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان پر عمل کی توفیق مرحمت فرما۔ اس مجلس کے اندر جو شادی شدہ افراد ہیں ان کے نکاح میں برکتیں عطا فرما، جو بے شادی شدہ افراد ہیں ان کے مناسب رشتے عطا فرما۔ یا اللہ شادی کے لیے غیر سے انتظام فرما۔ شادی بیاہ میں جو خرافات اور جو گناہ یا شریعت کے خلاف جتنے بھی اعمال ہم سے سرزد ہوتے ہیں یا اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرما، ان سب کو معاف فرما، اور اس نکاح کو اپنے فضل و کرم سے اور ہماری ان دعاؤں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے کی خیر میں قبول منظور فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔